ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو اس وقت سچویشن ہے، اسرائیل تو سپوائلر رہے گا، لیکن جو اس معاہدے کی تفصیلات اب تک سامنے آئی، پہلے کہا جا رہا تھا کہ تعمیر نو کے لیے $300 ارب جو ہے وہ ایران کو دیے جائیں گے، $24 ارب جو اس کے ان کے فریزڈ ایسٹ ہیں ان میں سے $12 بلین ریلیز کیے جائیں گے یہ مفاہمتی یادداشت دستخط ہونے سے پہلے. کیا وہ کیے گئے ہیں؟ کوئی اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں؟ کچھ $9 ارب کی بات ہو رہی ہے، کہیں کیش میں کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی سرمایہ کاری کریں گے کچھ مختلف ممالک. یہ AVM صاحب یہ کیا یہ $300 ارب کی سرمایہ کاری کی جو بات ہے تعمیر نو کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ نہیں دے گا $1 بھی، یہ اب پتہ نہیں خلیجی ریاستیں دیں گی یا دنیا بھر سے کنسورشیم بنے گا جس طرح ایک امن بورڈ بنا تھا اس کی تعمیر نو، غزہ کی تعمیر نو، یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ دوسروں کو اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ آپ یہ کریں گے. تو یہ کوئی اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ایران کو ہوگا؟ دیکھیے ابھی تک تو جتنی جنگیں امریکہ نے پچھلے کوئی 30-40 برس میں اس ریجن میں لڑی ہیں اس میں تو اس کا آبجیکٹو یہی ہوتا تھا کہ ایک تو اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو بوسٹ دینا، انہی ملکوں کو لڑانا، انہی کو پھر اپنی چیزیں بیچنا، پھر عراق سے کویت پہ قبضہ کرانا، کویت کو لبریٹ کرانا، پھر $200 بلین کا بل دے دینا کویت کو. ابھی تک تو وہ اسی طرح پیسے بناتے رہے. تو اس دفعہ ان کے ساتھ تھوڑا ہاتھ ہو گیا کیونکہ ایران کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا. اچھا. اور انہوں نے یہ بھی ایک آپشن نظر آ رہی تھی کہ شاید یہ خلیجی ملکوں سے لے کے دے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ LI سے پیسہ، یہ بھی انہوں نے کہا ہے. JD وینس نے تو بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ امریکہ کوئی پیسہ نہیں دے گا. لیکن اس کو ایران نے کہیں نہ کہیں اس MOU میں جب سامنے آئے گا، جیسے منور صاحب نے کہا، تو پتہ چلے گا. آئی تھنک اس کنڈیشن کو کہیں نہ کہیں ڈلوایا ہے کسی طرح تاکہ ان کو کوئی جو کمپنسیشن ملے، ریپریشن ملے. میرے خیال میں ایران کا یہ ایک پریشر پوائنٹ تھا. اگر لینڈ آف دی ڈے ایران کے اوپر سے ساری سینکشنز ہٹ جاتی ہیں، اس کی اسٹریٹ آف ہارمز سے اس کے جو جتنے بھی اس کے وسائل آتے جاتے ہیں اس کی ٹریڈ فری ہو جائے، اور جو اس کے فروزن ایسٹس ہیں جس میں ابھی بات ہو رہی ہے کہ شاید 12 بلین ابھی دیں گے، باقی بعد میں دیں گے، تو آئی تھنک ایران اس میں بھی شوڈ بی ہیپی کہ اس نے پریشر ڈال کے یہ کروا لیا. قطر نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ قطر کسی قسم کی پیمنٹ اس طرح کے دینے میں شامل نہیں ہوگا. باقیوں کی طرف سے بھی خاموشی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ UAE دے گا. UAE کی ویسی کوئی جو ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو آئی تھنک میرے نزدیک یہ ایک ایران کا ایک پریشر پوائنٹ ہے جس کو اس نے کافی حد تک منوا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کمپنسیشن اکنامک جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کی ہونی چاہیے. تو اس میں ایک جو طریقہ یہ بھی کرتے رہیں کہ پہلے آپ ڈسٹروائے کریں، پھر آپ اپنی کمپنیوں کو دوسروں سے فنڈنگ لے کے ان کو وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے لیے بھیجیں. مے بی دیٹ کوڈ بی ون آف دی پاسبلٹی. لیکن آئی تھنک یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں آپ کی بات کو، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جب یہ شروع میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں وہ 1979 سے پہلے کا جو ارینجمنٹ ہے امریکہ کا اور ایران کا جو تیل سے ریلیٹڈ تھا، بعض یہ نقادوں کی طرف سے یہ بات بھی کی گئی کہ ایکچولی امریکہ کہیں نہ کہیں یہ پریشر ڈال رہا ہے ایران کو کہ آپ کی سینکشنز ختم کی جا سکتی ہیں لیکن آپ امریکی کمپنیوں کو اس طرح کا حصہ دیں گے. یہ کیا ان کمپنیوں کے ذریعے اس طرح کی سرمایہ کاری کی بات ہے؟ کیونکہ وینزویلا میں بھی کچھ اس طرح کا یہ ارینجمنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی طرح کا ارینجمنٹ ایران کے لیے بھی ڈیولپ کیا جائے گا رجیم چینج کیے بغیر، پپٹ گورنمنٹ بنائے بغیر. لیکن اگر کوئی بات طے ہو جائے تو اس معاہدے کے ذریعے جو ہے ایران کی جو آئل ہے اس پہ کسی طریقے سے ڈیل کیا جائے. دیکھیے ایران نہ وینزویلا ہے نہ کویت ہے. ایران از اے ڈفرینٹ کنٹری. ایران نے جس طرح سے ریزیلینس شو کیا ہے، جس طرح سے اس کو فائٹ بیک کیا ہے، تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر اگر ساری سینکشنز ہٹ جائیں، اس کے سارے فروزن ایسٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کو مل جائے، تو ایران شوڈ بی ہیپی ود دیٹ. اور ادروائز تو جیسے آپ نے کہا امریکہ یہی کرتا رہا ہے کہ وہ اپنی ہی کمپنیاں اس کی اجازت. اور شروع میں بات ہوئی تھی، آپ نے صحیح کہا، شروع میں جب سیز فائر ہوئی تو یہ آیا تھا کہ امریکی کمپنیوں کو وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا کانٹریکٹ ملے گا، پیسے کہیں اور سے آئیں گے، یا ان کے اپنے بھی گئی تو ان کی جو اپنی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں بڑے بڑے، ان کے اپنے ریل اسٹیٹ کے جو ڈیولپر اس پہ کشتر وغیرہ شامل ہیں، وٹکاف شامل ہیں، تو ان لوگوں کو ملے گا. لیکن آئی ول اسٹینڈ بائی مائی انالیسس کہ ایران جو ہے چاہتا ہے کم از کم اس کو کمپلیٹ فریڈم، فری آف اینی جو سینکشنز ہیں، اور وہ اگر ہو جائے تو ایران شوڈ بی ہیپی. لیکن AVM صاحب یہاں یہ بھی ایک بات ہے نا، کیونکہ ٹھیک ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ خلیجی ریاستیں بھی باہر طور کہیں نہ کہیں ایک تو فریئرڈ بھی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہوگا جس طرح کے جو تبدیلیوں کی بات منور صاحب نے کی ہے خطے میں. لیکن کہیں نہ کہیں ایران سے، یہ اس جیتے ہوئے ایران سے جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ بھی تھوڑا سا خائف ہوں گی. UAE تو بالکل ہی چھوڑ دی نا، وہ تو اسرائیلی کیمپ میں ہے، وہ اوپنلی کہہ رہا ہے. بٹ ادر دین دیٹ
آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس جیتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں عرب ممالک کے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ پہلو، کیا وہ چاہیں گے کہ ایران کو اتنا فری ہینڈ دے دیا جائے کہ وہ اپنی ساری جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی خوشحالی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لے اس معاہدے کے بعد، اور اس کو تمام طرح کی ریلیکسیشن بھی مل جائے، اور وہ عالمی منڈی کے اندر تیل عالمی قیمتوں کے مطابق بیچ لے اور اپنے آپ کو بالکل کھڑا کر لے، توانا کر لے؟ ابھی وہ توانا نہیں تھا تو میزائل پروگرام سے اس نے جو ہے وہ سپر پاور کو اور اسرائیل کو جو ہے شکست دے دی، تو کیا اس کے بعد وہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایران خود جو ہے وہ طاقتور ہونے کے بعد خلیجی ریاستوں کے لیے ایک سردرد نہیں بنے گا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. میں تو آلریڈی اس کے اوپر ایک جگہ اوپینین دے چکا ہوں کہ یہ اس ساری صورتحال سے مجھے خدشہ ہے ایز پر مائی انالیسس کہ جس طرح سے ایران نے ٹیکل کیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو اس پورے پروسیس میں، اور ریجن میں بھی دیکھیں نا، اس نے ریجن کے ہر ملک کو جہاں پہ امریکی اڈا تھا ہٹ کیا ہاں ہے، جی، اور بڑے دھڑلے سے ہٹ کیا ہے. تو کامیابی سے مجھے ہٹ کیا ہے۔ خدشہ ہے کہ آئی آر جی سی کے ہارڈ لائنر جو ہیں، تو ایران has the tendency of becoming a hegemon in the region. This is what I fear. I think آپ نے جو بات کہی، میں اسی کو ان الفاظ میں کہوں گا کہ ایک ہیجمون بننے کی ٹینڈنسی مجھے کم از کم جو آئی آر جی سی کے ہارڈ لائنر ہیں ان میں نظر آتی ہے. اور اس کا شاید اگر یہ سینسیبل ہوئے تو ان کو چاہیے کہ یہی موقع ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکی انفلوئنس کم ہوتا رہے، اسرائیل کا تھریٹ کم ہوتا رہے، تو ریجنل، جس میں شاید یو اے کے ساتھ مشکل ہوگی، باقیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، اسپیشلی قطر کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، اور ایک ریجنل الائنس میں ان 3-4 ملکوں کے ساتھ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک دے ول بی ویری اسٹرانگ ایز اے گروپ. ٹھیک، امبیسڈر صاحب، یہ جو بات ڈاکٹر منور صاحب نے کی ہے کہ ایرانی سوشل کانٹریکٹ چینج ہو گیا ہے اور خطے کا آرڈر بھی چینج ہوگا، بین الاقوامی نظام میں جو تبدیلی آئے گی، یہ جو ارینجمنٹ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کیا مطلب، کیا فرق پڑے گا ایران کے لیے؟ کیا ڈیفرنس ہوگا خلیجی ممالک کے لیے؟ کیا ڈیفرنس ہوگا پاکستان کے لیے؟ کیا ڈیفرنس ہوگا اور دنیا کے لیے کیا ڈیفرنس ہوگا اس ساری تبدیلی کے بعد؟ نے کہا اور بات کہی گئی ہے، ڈفرینس تو آ چکا ہے. اب یونیپولر ورڈ تو نہیں، بائی پولر بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی ورڈ ہے ملٹی پولر کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے اندر ابھی بھی یونیپولر جو رول بیسڈ نہیں ہے نظام، وہی چل رہا ہے. حالانکہ ان پیرالل رول بیسڈ جو یو این سسٹم ہے وہ اپنی جگہ بھی ہے، لیکن وہ سیکنڈری ثانوی حیثیت میں ہے. اب بہت ساری نا ویو سامنے آ رہا ہے، بہت اسٹرانگ ویو ہے، شاید ایسا ہی ہو کہ یہ اس خطہ بالکل بدل جائے گا. اس جنگ کے بعد ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے، آپ نے ہرمز کی استعمال کرنے کی، جو اپنی افادیت ایران کی ہے وہ اتنی ہی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اپلائی ہو سکتا ہے، ایٹمی بم سے زیادہ ہے، جی، وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اب اگر پیسے اس سے مل جاتے ہیں، وہ کھا لی جاتی ہیں، اور ان کے پاس آئل ہے، گیس ہے، وہ اس سے پیسہ ان کو ملتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے پاور آ جائے گی. ابھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں ہیجمون ہونے کی صلاحیت ہے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ ختم ہوگی. ایک تو پہلے بھی وہ بہت پراؤڈ قسم کی نیشنلسٹک قوم اپروچ ہے رکھتے ہیں۔ جو اپنی سویلائزیشن کا فخر کرتی ہے، اور وہ عرب اور عجم کا ہمیشہ سے اسلام کے بعد بھی پرابلم رہا ہے، ابھی تک پرابلم ہے. اگرچہ چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کی آپس میں صلح کروا دی تھی، اور وہ صلح جنگ سے پہلے انٹیکٹ تھی، ادروائز بہت خطرناک قسم کے لفظ ایک دوسرے کے لیے، اور خاص طور پہ سعودی امریکنز کو ایران کے بارے میں کہتے رہے تھے. تو یہ وہ آپ کو نظر آئے گی. اور آپ نے جو ذکر کیا ہے ترکی، پاکستان اور اس کے بعد مصر سعودی عربیہ، مصر اور ایک بہت طاقت کے طور پہ سامنے آئیں گے. یہ کاغذ پہ تو بہت اچھا لگتا ہے، ایسا ہوگا نہیں. یہ صرف ہے نا ایک طرح کا او آئی سی ٹائپ ہے نا ادارہ تو بن سکتا ہے، انڈرسٹینڈنگ تو بن سکتی ہے، لیکن پریکٹیکل ٹرمز میں
پاسبل نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. ہر ایک بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے. ترکی کے نا سعودی کو دیکھ لیں اور پھر دوسرے ممالک کو بھی دیکھ لیں. قطر تک نا وہ بھی اپنی لیڈرشپ میں رائیول ہے عربs کا. تو ان کے اپنی فریگمنٹیشن جتنی ہے اس میں پاسبل نہیں ہے کہ یہ وہ اس طرح کا بلاک بن جائے جو سامنے کھڑا ہو اسرائیل کے. اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے اور اس کے لوگوں کو احساس ہے کہ یہ ان کی ہر وقت نا سیکورٹی ایٹ اسٹیک ہے. اس لیے وہ اپنی ان ہیومن ایکٹیویٹی کو بھی ہیومن نہیں سمجھتے. وہ ان سمجھتے وہ ہر طرح کے فسائی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ایک نا جو ہے نتن یاہو کا پلان گریٹر اسرائیل وہ اس پہ کمیٹڈ ہے بہت سیریسلی. اور میرے خیال میں جو آپ ابھی باتیں کہی گئی ہیں کہ فرقہ اور تھوڑا سا فرق آ گیا ہے امریکہ کے ایٹیٹیوڈ ٹورڈس اسرائیل میں, مجھے یہ آپٹکس ہے جو سبسٹنس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ وہیں رہیں گے جس پوزیشن پہ ہیں ابھی. یہ چلے جائیں گے, اس کے بعد جو لیڈرز آئیں گے تھوڑا بہت اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, وہ شاید ہو. اور ہنگامے جاری رہیں گے. ابھی تو مرحلے آنے ہیں جہاں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک آپ اکیڈمک یہاں کہی گئی ہیں جو بڑی خوش کن لگتی ہے ہمیں, کیونکہ ہمارے جذباتی ریلیجیس کلچرل تھاٹس ایک بلاک کے ساتھ ہیں جو اینٹائی امریکہ ہے, اینٹائی اسرائیل ہے. لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی سوچیں تو یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ایسے ہوں گی نہیں اتنی جلدی. یہ ہماری خواہشات ہیں. ٹھیک ہے, شادی کے وقت وہ نہیں کرنے چاہیے, طلاق کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ کے نکاح نامے میں بھی طلاق کا لفظ ہوتا ہے, اس پہ بحث کرنی پڑتی ہے. یہ ریئلسٹک سوچ رکھنی چاہیے, یہ گھبرانا نہیں چاہیے. یہ آپ کہیں کہ یہ بہت اچھا خوش قدم ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے کہ یہ آگے کیا ہونا ہے. ابھی تو مرحلے آنے ہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا بیسر صاحب. میں ڈاکٹر نوید علیہ صاحب اب اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات یہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کے اندر بڑا اسٹریٹجک پارٹنر بھی تھا انڈیا, آپ کو یاد ہوگا نیوکلیئر جو کیپیبلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی بڑی بات کی گئی تھی. امریکہ نے بڑا انڈیا کو سپورٹ کیا تھا ایک زمانے میں, اور آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ G7 میں تصویر جب وہ تمام سربراہان مملکت تصویر کھنچانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے مودی صاحب کی طرف. اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے بھارت کے اندر وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو سیلرز 3 سیلرز کی جو وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر انڈیا میں اس وقت ایک شور و غوغا ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ بھارت کے ساتھ بھی بڑی وہ لوی ڈوی سچویشن تھی, لیکن اب بہت بدل چکی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مفادات کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر ریاستیں جو ہیں وہ ہر حال میں اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہیں, اور یہ سارا کچھ جو ہے اپنے اپنے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہے, اور بالکل وہی معاملہ کیا اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا, یا اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ اور طرح کے ہی رہیں گے؟ جی بالکل, اس میں تو دیکھیے کہ جیسے کہتے ہیں there are no permanent friends or foes in international relations, only the national interests are permanent. انڈیا کا جہاں تک اس معاملے میں جو ہے ایران والے میں, اس کا تو بڑا ٹریچرس رول رہا ہے. جنگ کے آغاز سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر مودی اسرائیل پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جنگ کے فیصلے میں ساتھ شامل تھے, اور باقی تمام مواقع پہ ایون جب ان کے رہبر شہید ہوئے ہیں باقی تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی نہیں کیا. تو وہ تو بڑا کلیئرلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس موقع پہ اس نے بہت بری طرح ایران کو ڈچ کیا ہے. اٹ واز اے ٹریچری آن انڈیاز پارٹ, اور اس کو وہ ظاہر ہے کہ پے بیک تو کرنا پڑے گا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اور ساتھ UAE بھی اس پہ ہوں گے, تو ان کا ایک بلاک جہاں پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ شاید زیادہ انویسٹمنٹ اسرائیل کے ساتھ. تو ان کی جو کلیبریشن ہے جیسے کشمیر میں وہ کرتے رہے ہیں,
جو اسٹریٹجی تھی ان کی ساری کشمیر میں جو موومنٹ کے اگینسٹ ساری اسرائیلی تھی. ہاں جی. چاہے وہ سلگس یوز کرنے سے لے کے پاکستان کے خلاف ڈرون استعمال کرنے تک تمام اسرائیلی اسٹریٹجی اور اکوپمنٹ بھی استعمال ہوتا رہا. تو وہ بڑا کلیئرلی ایک ڈیوائڈ انہوں نے کریٹ کر لی ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی چیز اس طرح پرماننٹ نہیں ہوتی, انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس تمام جو لڑائی میں انڈیا کا ایران کے اگینسٹ بڑا کلیئر سٹانس تھا, اینڈ انڈیا واز اسٹینڈنگ ود اسرائیل ویری کلیئرلی. لیکن جس طرح بھارت کی جو سبکی ہوئی ہے دنیا بھر میں, اگرچہ تو پاکستان سے شکست کھانے کے بعد تو معاملات بالکل بھارت کے جو ہو چکے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ایک وقت کے اندر انڈیا کے ساتھ بہت کلوز تھا. آج کہا جاتا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کا جو ریلیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, اس کا جو بانڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. کیا میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکی مفادات کی بات آئے تو کیا وہ اسرائیل کو سپیئر کرے گا یا اسرائیل بھی اس کے لیے بھارت کے ایکولنٹ ہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں صرف پہلے انڈیا سے دوبارہ ایک پہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی, کہ انڈیا کا سٹانس آپ نہرو سے لے کے اب آپ دیکھیں, نہرو کا سٹانس جو تھا وہ پولیٹیکل, ہر چیز کو پولیٹیکل ڈائلاگ سے چینج کیا جائے. اب جو ہے ملٹرسٹک آ گیا ہے اپروچ ہے ان کی, بی جے پی کی جو فیشسٹ اپروچ ہے. اور جہاں تک کہ اسرائیل اور امریکہ کا تعلق ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کہا کہ اسی کی یارڈ سٹک پہ ہم کو انہیں دیکھنا پڑے گا. اگر کسی موقع پہ آپ کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں یا ڈائیورج کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنا, اس کے اوپر ہنری کسنجر بہت کلیئرلی کہا کرتا تھا. باقی لوگ تو ڈھکی چھپی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے انٹرسٹ بھی واچ کریں گے, دس از واٹ ڈپلومیسی از. بیسٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ ہم آپ کے بھی انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں, ہمارے بھی ہو جائیں. ہنری کسنجر کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری ڈپلومیسی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو آور انٹرسٹ فرسٹ, امریکن انٹرسٹ فرسٹ. تو اگر کہیں زد لگے گی امریکن انٹرسٹ کو تو اسرائیل بھی قربان ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں کہ وہ اتنی جلدی اس طرح کی اس نہج پہ, اس سٹیج پہ نہیں پہنچیں گے. ٹھیک, اور کوئی نہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر منور صاحب, یہ جو بات ڈاکٹر نوید الہی صاحب نے کہی ہے کہ اگر اس لیول تک معاملہ چلا جائے کہ کہیں امریکی مفادات کو زک پہنچ رہا ہو تو وہ اسرائیل کو بھی جسے کہہ لیجئے قربان کر دے گا. لیکن جو ایک پرسپیکٹو ہے کہ ایکچولی امریکہ وہ کرتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے, یعنی وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس کی مرضی سے چلتا ہے. اس پرسپیکٹو میں آپ کو لگتا ہے جو حالیہ رفٹس ہمارے سامنے آئی ہیں, امبیسڈر صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ آپٹکس ہیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تنبیہ بھی کر رہا ہے اگر اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھے گا اور امریکی صدر کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں, ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں سب کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور ویسے بھی سوشل سائنسز میں اس کو ہم کہتے ہیں انٹر سبجیکٹیو ٹیسٹیبلٹی, مختلف رائے ہمارے سامنے آتی ہے, اپنے کانسیپٹس کو ہم ریفائن کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہم دعویٰ کریں گے اس کے ایویڈنسز تو دیں گے نا. جی, جو ٹرینڈز ابھر کے آ رہے ہیں اس وقت وہ اسرائیل کے خلاف ہیں. اب امریکہ کی 1967 میں ایک لبرٹی شپ تھی سرویلنس کے اوپر میڈیٹرینین سی پہ, اسرائیل نے حملہ کیا, 24 امریکن میرینز مارے گئے, امریکنز خاموش رہے. 1990 میں بیروت کے اندر امریکن میرینز کا کیمپ تھا, اور وہاں پہ اسرائیلی موساد کے ایک آفیسر نے مرسیڈیز وین بارود کے ساتھ بھر کے بھیجی اور وہاں پہ ایکسپلوژن کیا. تقریباً 147 امریکن میرینز مارے گئے, امریکہ خاموش رہا. سوال یہ کہ اس وقت خاموش رہا, اب امریکن سوشل میڈیا کے اوپر اب امریکن میڈیا کے اوپر اس چیزوں کو اچھال رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن سوسائٹی ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں. آپ اور میں, ہمارے علاقوں میں تو ہم پبلک اوپینین کو ان ون وے اور دا ادر ہم اگنور کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے امریکہ کی تاریخ میں یہ دیکھا تھا کہ جو ماگا کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کمپین چلائے کہ جو اسرائیلی لابی سے فنڈنگ لے گا الیکشنز میں ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے؟ کبھی اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا تھا, کبھی اس سے پہلے امریکہ کے سروے میں یہ آیا تھا ہارورڈ یونیورسٹی کے کہ 90+% امریکن یوتھ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کو ختم کر کے فلسطینینز کے حوالے کر دیں. کبھی اس سے پہلے پیو سینٹر نے, فاکس نیوز نے, وال اسٹریٹ جرنل نے کبھی سروے میں یہ بتایا کہ مور دین 60% امریکن سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی خاطر امریکہ کے تعلقات دنیا کے ساتھ خراب ہو گئے, اب اسرائیل کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے
تبدیلیاں اسی طرح سے آتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں اور سمجھیں تو امریکہ کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے نا واشنگٹن، اپنی فیئر ویل اسپیچ میں جب دوسری دفعہ وہ ریٹائر ہوئے، تیسری دفعہ انہوں نے پریزیڈنسی لینے سے انکار کیا، تو انہوں نے فیئر ویل اسپیچ کے اندر کہا تھا کہ دیر از نو پرماننٹ فرینڈ، دیر از نو پرماننٹ اینیمی، اونلی انٹرسٹ از پرماننٹ. تو کہنے کا مقصد یہ، اور امریکہ نے بارہا یہ ثابت کیا ہے. فرانس نے مدد کی تھی امریکنز کو آزادی دلوانے میں، سپاہی بھیجے، ہتھیار بھیجے. 2-4 سالوں کے بعد فرانس اور برطانیہ کی لڑائی ہوئی، امریکنز نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیا تھا. اور یہ آپ کے ساتھ سیٹو سینٹو سائن ہوا تھا. کدھر تھا امریکہ 65 اور 71 کی وار کے اندر؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ان کا پیٹرن ہے ان کے بیہیویئر کا. البتہ اسرائیل کو انہوں نے ایک اسٹریٹجک اپنا ہب قرار دیا، چوکی قرار دی مڈل ایسٹ کے اندر. لیکن اب امریکہ میں یہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے کہ اسرائیل ہمارے لیے ٹول بنتا جا رہا ہے، یہ ہمارا اب اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے، اسٹریٹجک پوسٹ نہیں ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے. اور یہ پینٹاگون کے اندر، یعنی پہلی مرتبہ پینٹاگون نے کس نے انفارمیشن لیک آؤٹ کی؟ کارل ٹکرسن کو، کہ وہ یہ سوال اٹھائے، اور اینا کیسپیرین کو کہ وہ یہ سوال اٹھائے میڈیا شو کے اوپر کہ اسرائیلی جرنل نیتن یاہو وار سچویشن روم میں بیٹھ کر امریکن جنرلز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ان کی یہ جرت کیسے ہوئی؟ یہ انفارمیشن کس نے ان کو وہاں پہ پرووائڈ کی ہے؟ تو جو بیوروکریٹک ماڈل ڈیسیشن میکنگ کو سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے انفارمیشن کو لیک آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو نیریٹو اٹھاتے ہیں وہ ویسٹ سے اٹھاتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں دیر از نو ٹروتھ، اونلی دیر از اے نیریٹو. یہ جو نیریٹو ہے کہ ایران دشمن ہے، یہ نیریٹو کہاں سے کنسٹرکٹ ہوا تھا؟ 1979 سے پہلے کیوں نہیں ایران دشمن تھا؟ بعد میں ایران کیسے دشمن ہوا؟ اور انٹرنیشنل پالیٹکس اتنی کمپلیکس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس ڈیل کے بعد ایران 100 بوئنگ طیارے امریکہ سے خریدنے جا رہا ہے. کیا ایران نے اسپیسیفک کوآپریشن امریکن سے نہیں کیا تھا؟ کیا ابھی سعودی عرب، قطر، یو اے ای نے سیکرٹ ڈیلز نہیں کی ہوئی ایران کے ساتھ؟ اور آج کی یہ خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں، آج کی خبر یہ ہے کہ ایک سیکرٹ ڈیل کے ذریعے سے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس کی اپروول دی، قطر نے بلینز آف ڈالرز دیے ہیں کہ ہمارے ٹینکر اور آئل اینڈ گیس ٹینکر جو ہیں وہ بغیر چارجز کے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزریں گے. تو کہنے کا مقصد انٹرنیشنل پالیٹکس از ویری کمپلیکس. بظاہر جو دشمن ہیں، اور دیکھیں ہم کہتے ہیں نا پالیٹکس از ویری ڈائنامک، اٹ از ناٹ اسٹیٹک. کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے، آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن ریلیشن شپ کے اندر آتے ہیں. اور جو میں لاسٹ اپنا پوائنٹ یہ بیان کروں گا مسلم کوارڈ کے اوپر، ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا یہ پاسبل نہیں ہے، ہم جذباتی ہیں، نظریاتی ہیں، ایوری بڈی از بائسڈ، ایوری تھنگ از سبجیکٹو. یہ تو حقیقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس میں 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں جس کی پاسبلٹی ہے کہ مسلم کوارڈ بنے گا. ٹائم ختم ہو گیا، میں چاہوں گا جلدی سے کہا. ہاں جی ایک جملے میں. ایک یہ کہ امریکن فیکٹر، یہ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بیکاز ابھی امریکہ چاہتا ہے کہ ریجنل پارٹنرز اپنے شیئر کریں اور سب کے تعلقات امریکنز کے ساتھ اچھے ہیں. اور دوسرا کامن اینیمی اینڈ دیٹ از اسرائیل. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور صاحب، ایمبیسڈر صاحب، AVM صاحب اور ڈاکٹر نوید الہی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بات معلوم ہے کہ ایران فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور ایران کو پاکستان نے سپورٹ بھی اس لیے کیا کہ ایران کھڑا رہے گا تو پاکستان کی طرف جو ہے معاملات فوری طور پر نہیں آنے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اندر جو بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے وہ ایران اور پاکستان کو سمجھتا ہے. اب پاکستانیوں کو کیا سوچنا ہے اور انہیں کس اتحاد کی طرف جانا ہے وہ بہت اہم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریاستیں، وہ ممالک جو اسرائیل کے خلاف آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں، انہیں کتنی جلدی سیکیورٹی فریم ورک کو بنانا چاہیے، کیونکہ یہی سیکیورٹی فریم ورک اگر بنے گا تو اسرائیل کا راستہ روکا جا سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.